نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برارہ ویکلی سیکنڈ ٹیسٹ، جو سیکنڈ ٹیسٹ تھا آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں اسٹوڈنٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بہت مائنر سی مسٹیکس ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہوں اس پر. انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی وہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. تو آئیے سب سے پہلے یونٹ 1 چلتے ہیں. پہلا آپ کے پاس سینٹنس تھا، یہ ایک آدمی ہے اور وہ ایک سورج ہے. یہ ایک آدمی ہے، تو یہاں پہ آپ کو اشارے استعمال کرنا ہے بیسیکلی. تو جب آپ کہیں گے یہ ایک آدمی ہے تو ہاذا رجل، ہاذا رجل، اور وہ ایک سورج ہے. تو ہاذا مذکر کا اشارہ ہے. اب ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائے، ہاذی، ہاتانی، ہاؤلائے، یعنی یہ قریب کے اشارے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہے، یعنی میسکولن کی بات ہو رہی ہے یا فیمنن کی بات ہو رہی ہے. تو رجل کہتے ہیں آدمی کو، تو ظاہر سی بات ہے ہم آدمیوں کے لیے اشارہ جو پک کریں گے وہ مذکر والا، میسکولن والا کریں گے، ہاذا، یہ قریب کا اشارہ. جبکہ ہم دور کا اشارے کے لیے کیا کرتے ہیں، ذالکا، مذکر کے لیے وہ ایک مذکر ہے، ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا مؤنث کے لیے ہو جائے گا، ایک مؤنث کے لیے، تلکا، تانکا، اولائکا. تو ہم نے کہا کہ یہ ایک آدمی ہے تو ہاذا رجل. اچھا، ایک غلطی یہاں پہ اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ال لگا رہے ہیں، ہاذا الرجل کر رہے ہیں. اس میں بیسک میں آپ کو کانسیپٹ انشاءاللہ یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں. لگے ہاتھوں ہم انشاءاللہ مرکب بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ جملہ اور مرکب کیا ہوتا ہے بیسیکلی. مرکب کیسے کہتے کسے ہیں؟ ایک مرکب کہتے ہیں فریگمنٹ کو، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب ساتھ میں آ جائیں اور وہ جملہ نہ بنائیں. جملہ کیا ہوتا ہے، میں اگر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا گھر خوبصورت، اب میں نے یہاں پہ اللہ کا گھر خوبصورت کہہ کے بات کو چھوڑ دیا تو یعنی ہے کا استعمال نہیں کیا، تو یہ انکمپلیٹ جملہ ہے، یعنی اس کو ہم فریگمنٹ کہتے ہیں. جب میں ہے کا استعمال کروں گا تو وہ جملہ ہو جائے گا. اللہ کا گھر خوبصورت ہے تو یہ جملہ ہو جائے گا. اب جب ہم اشارے استعمال کریں گے اور ہم یہ کہیں گے یہ گھر، تو یہ ایک مرکب کہلائے گا، یہ ایک فریگمنٹ کہلائے گا. کیوں جملہ کیوں نہیں کہلائے گا؟ کیونکہ ہے کا استعمال نہیں ہوا ہے. ہم جب تک ہے کا استعمال نہیں کریں گے جب تک وہ جملہ نہیں بنے گا. اگر میں کہتا ہوں یہ گھر ہے تب یہ جملہ بنے گا. اب جہاں یہاں پہ جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ آدمی ہے، یہ ایک آدمی ہے. دیکھیے آپ یہاں پہ کہ یہ ایک آدمی ہے اور وہ ایک سورج ہے. تو یہاں پہ یہ جملے ہیں کیونکہ ہے کا استعمال ہوا ہے. اچھا، بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم لکھ دیتے ہیں ہاذا الرجل، تو جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم کہیں گے یہ آدمی، اس میں ہے کا استعمال نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہاذا کے بعد یہ ال آ گیا، ہاذا کے بعد ال آ گیا. تو ال جب بھی آئے گا اشارے کے بعد تو وہ سینٹنس نہیں ہوگا، پھر وہ مرکب کہلائے گا، وہ فریگمنٹ کہلائے گا. ہمیں جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، ال کا استعمال نہیں کرنا ہے. اشارے کے بعد سیدھے سیدھے اسم لے کر آنا ہے بنا ال کے. تو ہم اس کو کہیں گے ہاذا رجل، یہ ایک آدمی ہے. ہاذا رجل، یہ ایک آدمی ہے اور سورج ہے. ایسا کیا تھا، وہ ایک سورج. سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ہم نے کہا مؤنث ہے کیونکہ عربوں نے اس کو مؤنث کہا ہے، وہ اس کو مؤنث مانتے ہیں، فیمنن مانتے ہیں. تو ہم بھی اشارہ جو استعمال کریں گے دور کا اشارہ ہے، وہ ہم نے نہیں کہا یہ بلکہ وہ. تو دور کے اشارے کے لیے مؤنث کا اشارہ کیا ہوگا؟ اگر ہم مذکر کا اشارہ دیکھیں گے تو کہیں گے ذالکا، زانکا، اولائکا. مؤنث کے لیے تلکا، تانکا، اولائکا. تو تل کا استعمال ہوا کیونکہ وہ، تلکا اور تلکا شمسن، شمسن. آپ اس ٹائپ سے لکھیں گے تلکا شمسن، وہ ایک سورج ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دوسرا جملہ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس دوسرا جملہ ہے، یہ ایک مسجد ہے اور وہ ایک کار ہے. یہ ایک مسجد ہے اور وہ ایک کار ہے. اب مسجد آ رہا ہے آخر میں، ہم اس کو لکھیں گے وہ ایک یہ ایک مسجد ہے. تو ہم لکھیں گے ہاذا مسجدن، اور وہ ایک کار ہے. اب وہ ایک کار ہے، کار کے لیے آخر میں گولتا آتا ہے.
گولتا آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیارتو یا سیارتن کار کو کہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے اشارہ استعمال کریں گے مؤنث والا، وہ ایک کار ہے تو تلکا ہو جائے گا تلکا اور سیارتن سیارتن تلکا سیارتن، تو اس ٹائپ سے آپ اس کا جملہ بنا دیں گے۔ دونوں جگہ دور کا اشارہ استعمال ہوا ہے۔ کیا بات ہوئی ہے کہ دیٹ از اے اسٹوڈنٹ، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اینڈ دیٹ از اے بک، اور وہ ایک کتاب ہے، تو دونوں جگہ ہم دور کا اشارہ استعمال کریں گے اور مذکر کا استعمال کریں گے، تو ہم کہیں گے ذالکا، ذالکا، اور اسٹوڈنٹ کے لیے کیا ہوگا طالبن، ذالکا طالبن، و اور ذالکا کتاب کے لیے کیا کہیں گے کتابن، ذالکا کتابن، ٹھیک ہے، وہ ذالکا کتابن، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ایک کتاب ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سینٹینس ہے دس از اے لیڈی ڈاکٹر اینڈ دیٹ از اے ٹیچر، لیڈی ٹیچر۔ اب یہاں پہ مؤنث ہے، پہلے والے کے ساتھ یعنی قریب کا اشارہ استعمال ہوا ہے دس از اے لیڈی ڈاکٹر اور دیٹ از اے لیڈی ٹیچر، تو قریب کے اشارے کے لیے لیڈی ڈاکٹر اور دور کے اشارے کے ساتھ لیڈی ٹیچر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے استعمال کریں گے ہم۔ تو دس از کے لیے تو ہم ہازی کر دیں گے، ہازی، ہازی، اور ڈاکٹر کے لیے ہوگا طبی بتن، ٹھیک ہے، طبی بتن، یہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے اور وہ ایک لیڈی ٹیچر ہے۔ وہ اب دور کا اشارہ ہے تو تل کا استعمال کریں گے مؤنث والا تل کا، اور مدرری ستن، مدرری ستن کیونکہ آخر میں، تو قریب کے لیے اشارہ ہوگا حاضی، یہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، فیمنن ڈاکٹر ہے، دس از اے فیمنن ڈاکٹر، اور دیٹ از اے فیمنن ٹیچر، فیمیل ٹیچر یا آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں، کا مدرسۃن دور کا اشارہ ہے۔ دس از اے برادر اینڈ دیٹ از اے سسٹر، یعنی یہ ایک بھائی اور وہ ایک بہن ہے، یہ ایک بھائی ہے اور وہ ایک بہن ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی ہم اشارہ استعمال کرتے وقت دھیان رکھنا ہے کہ مذکر کون ہے، مؤنث کون ہے۔ وہ ایک بھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بھائی ہے، سوری یہ ایک بھائی ہے، دس از اے برادر اینڈ دیٹ از اے سسٹر، یہ ایک بھائی ہے، تو ہم کہیں گے ہاذا، ہاذا اخن، ہاذا اخن، یہ ایک بھائی ہے، اور ہم کہیں گے وہ ایک بہن ہے، تو وہ اور وہ تل کا، تل کا، اور بہن کے لیے کیا کہیں گے اختن، اختن، تل کا اختن، اس کو اور ہم کلیئرلی لکھ سکتے ہیں و تل کا اور اختن، و تل کا اختن، وہ ایک بہن ہے، کا استعمال ہوا ہے مدرسے کی طرف اور کے سامنے، تو جب تک ہے نہیں لگے گا ہم اس کو جملہ نہیں کہیں گے، یہ بیسیکلی فریگمنٹس ہیں، اب اس کی ہمیں سیدھے ترجمہ نہیں کرنی ہے۔ تو مدرسے کی طرف، اب ہم نے جو حروف جر استعمال کیے تھے، طرف کے لیے کون سے استعمال کیا تھا الہ، اور مدرسے کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، تو حروف جر کا رول کیا رہتا ہے، حروف جر اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں، تو ہم کہیں گے مدرسے کی طرف، تو الہ، الہ ال، بلکہ میں اس کو اور صاف جگہ لکھ دیتا ہوں، مدرسے کی طرف اور لیڈی ٹیچر کے سامنے، تو الہ ال مدرستی، مدرسے کی طرف اور لیڈی، اب سامنے کے لیے ہم نے پڑھا تھا امامہ، امامہ، اور یہاں پہ ہم واو لگا دیں گے اور کے لیے، امامہ سامنے، کس کے سامنے، لیڈی ٹیچر کے سامنے، تو امامہ کیا کرتا ہے اپنے بعد والے کو حالت جر، تو لیڈی ٹیچر کیا ہو مدرری، تو یہاں پہ ہم ال کا استعمال کریں گے، المدرری ستی، المدرری ستی، ٹھیک ہے، تو المدرری ستی ہو جائے گا، یعنی لیڈی ٹیچر کے سامنے، امام المدرری ستی،
مسجد میں. اب میں کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا تھا؟ فی. تو اس میں بھی آپ کیا دیکھیں گے کہ ان دا ماسک اینڈ اپون دا کاٹ، اور پلنگ کے اوپر. تو اوپر کے لیے الا، ٹھیک ہے. اور جب ہم میں کے لیے استعمال کریں گے تو فی. دونوں کا رول کیا ہوگا کہ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آئے گا. المسجدی اور و علی السریری، تو فی المسجدی مسجد میں، اور علی السریری پلنگ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. آن دا ٹیبل اینڈ فرام دا مین، اس کو ہم ہندی میں دیکھیں کیا لکھا ہے؟ میز پر اور آدمی سے. تو ہم کہیں گے میز پر، آن دا ٹیبل. تو پر کے لیے، اوپر کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ اللہ. اللہ. اور ٹیبل کیا ہوگا؟ مکتبی. اللہ مکتبی. اور دوسرا کیا تھا کہ آدمی آن دا ٹیبل اینڈ فرام دا مین، اور آدمی سے. تو سے کے لیے ہمیں ان استعمال کرنا ہے، ان. اور ہم یہاں پہ استعمال کریں گے رجولی. ان کیا کرے گا؟ انل ہو جائے گا، اس میں نون کے نیچے زیر لگ جائے گا ملاتے خود جب ہم پڑھیں گے. تو انل نون جو ہے ڈائریکٹ را سے ملے گا. انل بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آدمی سے، کتاب میں اور قلم سے. تو میں کے لیے ہم پھر استعمال کریں گے فی الکتابی، باقی نیچے زیر لگے گا کیونکہ فی کی وجہ سے، اور قلم سے بالقلمی، بی القلمی. تو بی کیا کرے گا؟ قلم کو قلمو نہیں، قلم نہیں بلکہ قلم ہی کر دے گا. بی کیا حرف قلم ہی کر دے گا. بیک آف دا ہاؤس اینڈ along with دا کار، یعنی گھر کے پیچھے اور کار پیچھے. تو ہم پیچھے کے لیے کیا کہیں گے؟ خلفہ. اور پیچھے کے لیے گھر کے پیچھے بیتی ہو جائے گا. خلفہ بیتی. خلفہ کیا کرے گا؟ اپنے کو حالت جر میں لے گا. اور کار کے ساتھ تو ما ہم نے پڑھا تھا، ما، اور یہاں پہ خلفہ کے ساتھ ال لگا دیں گے، البیتی. اور سیارتی. ٹھیک ہے. ما سیارت، کار کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ اس ٹائپ سے آپ حرف جر کا استعمال کریں گے. اور آپ نے سبھی میں دیکھا کہ یہ ہم نے جملے نہیں بنائے بلکہ مرکب بنائے، چھوٹے چھوٹے مرکب ہیں. یعنی حرف جر، اور یہ ظرف کہلاتے ہیں بیسیکلی. ظرف کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں، اور حرف جر بھی اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں بنا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہم جملے کیسے بناتے ہیں، حرف جر کے ساتھ جملوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. آئیے اب ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں یونٹ 3. یہ کچھ جملے فعلیہ کا ہم نے یہاں پہ استعمال کرا تھا، اور بہت آسان ہے. جیسے اس میں ہم کو صرف یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ رفع والا بیسیکلی وہ ڈوور ہوتا ہے، فائل جس کو ہم کہتے ہیں کام کو کرنے والا، اور جس پہ کام ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل مانتے ہیں، یعنی اس کو ہم مفعول کہتے ہیں عربک میں. تو چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو نصرہ ہم نے لکھا ہے کہ فعل ہے، اس کے معنی ہوں گے پاسٹ ٹینس ہے، اس نے مدد کی. اب کس نے مدد کی؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رفع کی حالت میں اسم کون سا ہے. تو یہاں پہ رفع کی حالت میں محمود یعنی حامدن ہے، دو پیش ہیں حامدن. تو یہ ہے مدد کرنے والا. کس کی مدد کرنے والا؟ جس کی مدد ہو رہی ہے وہ بیسیکلی کس حالت میں ہے؟ حالت نصب میں ہے. اگر ہم یہ کہیں دیکھیے تو یہاں پہ محمود یعنی حامدن حالت رفع میں ہے، اور محمودن تو جس کی مدد ہوئی وہ محمودن ہے، اور جس نے مدد کی وہ حامدن ہے. تو حامد نے مدد کی محمود کی. دوسرا ہے شریبت فاطمۃ الماء. کیا پیا فاطمہ نے؟ شریبت مطلب پینا. فاطمہ نے پیا. کیوں ہم کہہ رہے ہیں فاطمہ نے پیا؟ کیونکہ فاطمہ کے نام کے اوپر پیش ہے، پینے والی فاطمہ ہے. فاطمہ نے کیا پیا؟ اب حمزہ کے اوپر زبر ہے،
پانی پیا، فاطمہ نے پانی پیا، تو ہمیں پتا ہے کہ کس نے کام کیا ہے، تو آ رہا ہے تو خالد ولدا. اب آپ بآسانی بتا سکتے ہیں کہ کس نے کس کو مارا، تو ضربہ مارنا ہوتا ہے خالدن. اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خالدن کے اوپر آخر میں دو پیش ہیں، رفع کی حالت میں ہیں، تو خالد نے مارا، کس کو مارا؟ اب دال کے اوپر زبر ہے، ولدا لڑکے کو، تو خالد نے لڑکے کو مارا، ایزی ہے. اس کے بعد ضربہ الطالبہ المدرس. اب ہم نے دیکھا کہ مارا، کس نے کس کو مارا؟ طالبہ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، مدرس ٹیچر کو کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو مارا. تو اس کانسیپٹ کو نہ دیکھتے ہوئے بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اسم، کون سا اسم کس حالت میں ہے، کون سا اسم رفع کی حالت میں ہے جو کہ مار رہا ہے، اور کون سا اسم حالت نصب میں ہے جو پٹ رہا ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو کیونکہ مدرسو کے اوپر پیش ہے اور طالبہ کے اوپر زبر ہے، تو مدرس مار رہا ہے یعنی ٹیچر مار رہا ہے اسٹوڈنٹ کو. تو ہم اس کو اس ٹائپ سے آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس ٹائپ سے پہچانیں گے کہ رفع کی حالت میں جو ہے وہ کام کو کر رہا ہے، یعنی ٹیچر نے مارا اسٹوڈنٹ کو. اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ ہے نصرت المدرسۃ الطالبۃ. جی انشاءاللہ آپ نے سالو صحیح کر دیا ہوگا اس کو. مدد کی، کس نے مدد کی؟ لیڈی ٹیچر نے، ایک استاذہ نے مدد کی ایک طالبہ کی، ایک اسٹوڈنٹ کی، یعنی اسٹوڈنٹ حالت نصب میں ہے اور یہ حالت رفع میں ہے. تو رفع ہمیشہ کام کو کرنے والوں کہتے ہیں اور جس پہ کام ہوتا ہے اس کو نصب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ فورتھ یونٹ ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہم غلطیاں نکالتے ہیں کہ غلطیاں بیسیکلی کہاں کہاں ہیں. یہاں پہ ہے ان کیا ہے؟ حرف جر ہے، حرف جر ہے. تو ظاہر سی بات ہے بعد والا اسم کس حالت میں ہونا چاہیے؟ یہ اسم ہے تو یہ حالت جر میں ہونا چاہیے. تو مفتاحن نہیں ہوگا، مفتاحن نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ مفتاحن. مفتاح یعنی چابی کو کہتے ہیں، ان مفتاحن چابی سے. تو یہاں پہ اب یہ غلط ہے. یہاں پہ غلطی کیا ہے کہ یہ پیش نہیں ہونا چاہیے، یعنی رفع میں نہیں ہونا چاہیے، حالت جر میں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ حرف جر جو ہے وہ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہاں پہ ال لگ جائے، یہ نکرہ بھی یعنی کامن بھی بن سکتا ہے. ان مفتاحن یہ صحیح رہے گا. اچھا، ہاذہ دکان. دکان مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ظاہر سی بات ہے مذکر ہے، اس میں بولتا نہیں ہے، آخر میں تو ہم مؤنث تو نہیں کہیں گے، مذکر ہے. تو یہاں پہ اشارہ غلط استعمال ہوا ہے. ہاذہ قریب کا اشارہ ہے مؤنث کے لیے، تو مذکر کا اشارہ استعمال ہونا ہے اور مذکر کا اشارہ کیا ہوگا؟ ہاذا. ہاذا دکان، ہم کہیں گے یہ دکان ہے. ہاذا دکان، یہ دکان ہے. اس بات کا خیال رکھیں کہ اشارے کے بعد ال نہیں آئے گا اگر ہم اس کو سینٹنس بنا رہے ہیں. تو ہاذا دکان یعنی یہ دکان ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے انتی زکیو. اب زکیو بیسیکلی کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ یتو نہیں ہے، الزکیتو نہیں ہے بلکہ زکیو ہے، تو یہ مذکر ہے. تو یہاں پہ اشارہ یہ جو ضمیر ہے یہ بیسیکلی آپ کو پروناؤنس آپ نے پڑھے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتمنا، انا نحن. تو انتی جو ہے ہم کہیں گے تم ایک مؤنث، اور جبکہ زکی جو ہے مذکر ہے. تو یہاں پہ یہ انتی جو ہے غلط استعمال ہوا ہے. ہمیں یہاں پر بیسیکلی انتا استعمال کرنا ہے، انتا. ٹھیک ہے، یہ انتی نہیں ہوگا بلکہ انت زکیو، تم ایک ذہین ہو، تم ایک ذہین مذکر ہو. ٹھیک ہے، تو ہم یو آر انٹیلیجنٹ مین. تو اس ٹائپ سے ہم اس کی ترجمانی کریں گے. تلکا الکتاب. تلکا، اب کتابو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ مذکر ہے مؤنث نہیں ہے، کوئی آخر میں بولتا نہیں ہے. عربوں نے بھی اس کو یعنی مذکر کہا ہے. تو ہم اس کو تلکا استعمال کر رہے ہیں اشارہ مؤنث کے لیے، جو کہ غلط ہے. یہ اشارہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ دور کا اشارہ ہے. تو ہم مذکر والا اشارہ استعمال کریں گے دور کا، تو ہو جائے گا ذالکا. یہ غلط ہے، تو اس کی جگہ ہم کہیں گے ذالکا، یعنی ذالکا وہ ایک کتاب ہے یا وہ کتاب. یہ بیسیکلی دیکھیے یہاں پہ ال لگایا ہے، تو یہ ایک دوسری غلطی ہے. ہم ترجمہ ہم اس کو جب بنائیں گے بیسیکلی تو ایک غلطی تو ہماری یہ ہے کہ مؤنث کا اشارہ استعمال ہوا ہے. دوسری غلطی ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ال استعمال نہیں ہوگا. ہم کیا ذالکا کتابن، وہ کتاب ہے. ذالکا کتابن کتاب ہے. اگر آپ مرکب بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ مرکب بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ال لگا رہے ہیں آپ، لیکن پھر اس کی ٹرانزیشن کیا ہوگی؟ وہ کتاب.
پھر وہ کتاب ہے نہیں کہیں گے، ہے کا استعمال نہیں ہوگا اگر ال لگا ہوا ہے تو. مثال کے طور پہ ہم اس کو یہاں پہ یہ کہیں کہ ذالکا الکتاب، تو وہ کتاب کہہ کے چھوڑ دیں گے ہم، وہ کتاب. اس کی ترجمانی ہم نہیں کریں گے، وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. البتہ اگر ہم وہ کتاب ہے کا یعنی عربی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ال نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ ال نکالنا پڑے گا. تو ہم کہیں گے ذالکا کتاب، وہ کتاب ہے، تو اس کی ترجمانی ہے کے ساتھ ہوگی. الا السیارۃ، دیکھیے الا جو ہے وہ حرف جر ہے، اور ظاہر سی بات ہے سیارۃ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سیارتی ہونا چاہیے. یعنی کار کے اوپر ہم اس کی ترجمانی کریں گے، کار کے اوپر. تو یہ ایک مسٹیک تھی یہاں پر. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیپر زیادہ تر لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے. بہت ہی کم مسٹیکس ہیں اور اچھے مارکس آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں. میں نے ایک سرسری طور پہ نظر ڈالی تھی کیونکہ پیپرز میں چیک نہیں کر رہا ہوں، ہماری اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ چیک کر رہی ہیں الحمدللہ، اور بہت ہی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کو لے کے چل رہی ہیں ساتھ میں، کیونکہ کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کافی آنسر شیٹس آتی ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہے کہ سب کو ایسے مینیج کرنا. اور خاص کر عید کی چھٹیوں میں، عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں ماشاءاللہ انہوں نے ٹائم نکالا اور اس کا کریکشن کیا. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے بھی، اور آپ سب لوگوں کا بھی کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس پورے کورس میں، اور اتنے ہی انٹرسٹ کے ساتھ آپ ایگزامس بھی لکھ رہے ہیں، ویکلی ٹیسٹ لکھ رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ ہر اسٹوڈنٹ کے 100 اپون 100 دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میں آپ تک یہ بات آسانی سے پہنچا پا رہا ہوں. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس میں آسانی کرے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.